گورنمنٹ کے مستقل یہ دعوے ہیں کہ الیکشن میں سب کو برابر کے مواقع فراہم کیے جائیں گے اور کیے جا رہے ہیں، اور کسی پر کوئی سیاسی سرگرمیوں پر پابندی نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس مہاجر قومی موومنٹ جو ہمیشہ سے جمہوری روایت کی پاسداری کرتی رہی ہے، جو ہمیشہ سے قانون کی پاسداری کرتی رہی ہے، اس نے کوشش کی ہے کہ تمام جو قانونی تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں، اپنی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں ان کی اجازت لی جائے جلسے جلوس کی۔ جب فیبرری میں الیکشن کا اناؤنسمنٹ ہوا تو اس کے بعد تمام سیاسی جماعتوں نے اپنی سیاسی ایکٹیویٹی شروع کی۔ مہاجر قومی موومنٹ نے بھی اپنی سیاسی سرگرمیاں شروع کرنے کے لیے، اور ظاہر ہے کہ عوامی رابطہ مہم تو گلی کوچوں میں مستقل ہو ہی رہی ہے، لیکن جو بڑے اجتماعات کرنے کے لیے باقاعدہ گورنمنٹ سے پرمیشن لینے کے لیے ہم نے درخواستیں دی۔ ہم نے جہانگیر روڈ کے اوپر عوامی اجتماع کرنے کے لیے پرمیشن مانگی، اور تقریباً 16 دن پہلے ہم نے اپلیکیشن دی، اور 15 دن کے بعد جب صبح اجتماع ہونا تھا تو رات کو ہمیں کہا گیا کہ آپ اپنی یہاں سے تمام سرگرمیاں اور جو تیاریاں ہیں وہ لپیٹ لیجئے، اس لیے کہ پرمیشن آپ کو ہم نہیں دے سکتے۔ عین وقت پر منع کر دیا۔ بہت سارے ریزن پیش کیے گئے جو صرف بہانے تھے، جو کوئی جسٹیفیکیشن اس میں نظر نہیں آتی تھی۔ ہم نے ان کی تمام باتیں سننے کے بعد جہانگیر روڈ کے بعد پھر ہم نے جمشید روڈ کے لیے اپلیکیشن دی، لیکن جمشید روڈ کے اوپر بھی انہوں نے جلسے کی اجازت نہیں دی۔ پھر مہاجر قومی موومنٹ نے یہ سوچ کر کہ شاید سڑک کے اوپر کوئی پروگرام کرنے سے کوئی ٹریفک میں خلل آتا ہو، اس لیے ہمیں اجازت نہیں دے رہے، جبکہ ہم دیکھ چکے تھے کہ شارع فیصل کے اوپر جماعت اسلامی نے بھی بہت بڑا اجتماع کیا، متحدہ قومی موومنٹ نے وہاں اجتماع کیا، اور ملیر میں اجتماعات ہوئے۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، ممکن ہے کہ روڈ کو بنیاد بنایا جا رہا ہو۔ ہم نے نشتر پارک میں جلسے کی پرمیشن مانگی، اور وہ بھی کئی دن تک وہ اپلیکیشن ہماری مختلف مراحل سے گزر کر آخر میں انہوں نے نشتر پارک کے لیے بھی معذرت کر لی۔ ہم نے اس کے بعد شاہراہ قائدین پر جلسہ کرنے کے لیے پرمیشن مانگی، اور شاہراہ قائدین کے اپلیکیشن بھی کوئی ہفتہ بھر مختلف ڈپارٹمنٹوں میں گھومتی رہی، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پر بھی معذرت کی کہ ہم آپ کو پرمیشن نہیں دے سکتے۔ ضلعی انتظامیہ کا جو رویہ تھا وہ بہت معذرت خانہ تھا۔ جب ان سے کہا گیا کہ باقی تمام سیاسی جماعتیں سیاسی سرگرمیاں کر رہی ہیں، اجتماعات کر رہی ہیں، اور ان پر جب کوئی پابندی نہیں ہے تو ہمارے جلسے کی اجازت دینے سے آپ کو کیا پریشانی، اور آپ کیوں انکار کرتے ہیں؟ انہوں نے یعنی بہت ہی معذرت خانہ رویہ اختیار کر کے کہا کہ بھئی ہماری کچھ مجبوریاں ہیں، ہمیں منع کیا گیا کہ ابھی آپ کو پرمیشن نہیں دے سکتے، آپ انتظار کیجئے، الیکشن شیڈول اناؤنس ہو جائے اور اس میں ضابطہ اخلاق طے ہو جائے اور تمام لوگوں کو سیاسی سرگرمی کرنے کی اجازت ہو تو آپ بھی کر لیجئے گا۔ تو میں نے کہا ابھی بھی تو سب لوگ کر رہے ہیں۔ میں نے ان کو بتایا کہ پی ایس پی مختلف جگہ پر پروگرام کرتی پھر رہی ہے، تمام جگہ جلسے کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے اس کا آپ اپنے آپ سے موازنہ مت کیجئے، اور انہوں نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ وہ کنگ پارٹی ہے، وہ کہیں پر بھی جلسے کر سکتی ہے، آپ کو پرمیشن کے بغیر، اجازت کے بغیر آپ جلسہ نہیں کر سکتے۔ یہ تمام رویہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ آئندہ الیکشن جو ہے وہ فیئر کرانا، ٹرانسپیرنٹ یا آپ آزادانہ منصفانہ الیکشن کروانے کا ارادہ نہیں رکھتے، اور اگر ایسی صورتحال مستقل رہی اور ہماری بار بار کی کوششوں کے باوجود مہاجر قومی موومنٹ کو سیاسی سرگرمیوں سے مختلف
ہتھ کنڈے استعمال کر کے روکا جاتا رہا اور عوام سے رابطہ کرنے کی ہماری کوششوں کو سبوتاژ کیا جاتا رہا تو ہم پہ بہت دباؤ ہے. میں نے آج جو آپ کے سامنے بات کی ہے وہ اسی لیے کی ہے کہ اگر کوئی غلط فہمی ہے، اگر کہیں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، الیکشن کمیشن یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں جی سب کچھ صحیح چل رہا ہے، تو اس کے علم میں ہونا چاہیے کہ ایک مخصوص جماعت کو آپ الیکشن کی ایکٹیویٹی سے روک رہے ہیں، آپ جلسے کی اجازت نہیں دے رہے. میں 6 اپلیکیشن دے چکا ہوں اور 6 کی 6 اپلیکیشن جو ہے وہ اب تک بغیر کسی رزلٹ کے واپس آئی ہیں. تو ظاہر ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ آپ پرمیشن نہیں دے رہے. تو یہ میں علم میں لانا چاہتا تھا، علم میں لایا ہوں. اگر اس کے باوجود کوئی نوٹس نہیں لیتا اور صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تو ظاہر ہے کہ پھر ہم آگے فیصلے کریں گے. انشاءاللہ بھی وقت ہے ہمارے پاس. ماضی میں بھی یہ کہہ کر کہ مہاجر پالیٹکس قابل قبول نہیں ہے، بہت ساری مشکلات کو ہم نے فیس کیا ہے. ہم نے فیصل بھائی کے بائی الیکشن میں بھی دیکھا کہ کورنگی کے ایک سیٹ کے اوپر بائی الیکشن تھا اور مہاجر قومی موومنٹ کا نمائندہ مستقل تمام اسٹیشنوں سے اس کی جیت کے اعلانات ہو رہے تھے اور اچانک آر ٹی ایس بیٹھ گیا. سب جانتے ہیں کہ ایک سیٹ کے اوپر بائی الیکشن ہو رہا تھا، کتنا لوڈ ہوگا اس آر ٹی ایس کے اوپر کہ آر ٹی ایس بیٹھ جائے گا. 2.5 گھنٹے تک آر ٹی ایس بیٹھا اور وہ فعال نہیں ہوا، اور اس 2.5 گھنٹے کے بعد جو ریزلٹس اناؤنس ہوئے وہ کسی اور کے حق میں پھر اناؤنسمنٹ شروع ہوا اچانک. اور جب نتائج سامنے آئے تو ظاہر ہے کہ وہ نتائج کے اندر تبدیلی کی گئی. یہ ساری صورتحال عوام کو بھی پتہ ہے اور ساری صورتحال صحافی حضرات بھی جانتے ہیں. انہوں نے اس الیکشن کو کور کیا تھا اور سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ایک سیٹ کے اوپر الیکشن میں آر ٹی ایس کا بیٹھ جانا یہ ظاہر ہے کہ ایک متنازع چیز ہے، ایک غیر معمولی چیز ہے. کوئی پورے پاکستان کا الیکشن ہو رہا ہو اور آر ٹی ایس پہ دباؤ ہو تو سمجھ میں آتا ہے. تو اس ساری صورتحال کے اندر مہاجر قومی موومنٹ ایک بار پھر حکومت سے اور الیکشن کمیشن سے خصوصاً مطالبہ کرتی ہے کہ اگر فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن مقصود ہیں اور واقعتاً کراچی میں پاکستان میں آپ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروانا چاہتے ہیں تو تمام سیاسی جماعتوں کو برابر سے مواقع ملنے چاہیے. یہ تاثر ختم ہونا چاہیے کہ پہلے سے نتائج بنائے جا رہے ہیں اور بن چکے ہیں. اگر اس پاکستان میں الیکشن کے نتائج کنٹرول رومز میں بیٹھ کر قبل از وقت بنائے گئے تو ظاہر ہے کہ مہاجر عوام کا اور پاکستان کی پوری عوام کا الیکشن پہ سے اعتماد ختم ہو جائے گا. اور اگر الیکشن پہ سے اعتماد ختم ہوتا ہے تو یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے، فائدہ مند نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ عوام کا یہ احساس کہ وہ ووٹ کے ذریعے ان افراد کا احتساب کر سکتے ہیں جنہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا، ملک کی معیشت کو نقصان پہنچایا، عوام کے مفادات کا سودا کیا، ان افراد کا احتساب کر سکتے ہیں. لیکن جب بار بار ان کو یہ احساس دلایا جائے گا کہ تمہارے ووٹ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، نتائج کنٹرول رومز میں بنائے جا سکتے ہیں اور وہی نتائج فائنل ہوتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ عوام کو بار بار یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دھوپ میں لائن میں لگ کر الیکشن میں حصہ لے کر ووٹ ڈال کر آپ کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے. اور یہ تبدیلی کا عمل روک کر اس ملک کو نقصان پہنچانے کی کوششیں نہیں ہونی چاہیے. الیکشن کمیشن اس معاملے کو سیریس لے، اس لیے کہ پورے پاکستان میں فضا اس وقت بنی ہوئی ہے. میاں نواز شریف صاحب جب تشریف لائے اور میاں نواز شریف صاحب کا جب ایئرپورٹ کے اوپر جس طرح سرکاری اداروں نے استقبال کیا اور وہ تمام معاملات جو کسی دفتر میں ہونے چاہیے تھے ان کا بائیو میٹرک تک ایئرپورٹ پر ہوا اور تمام معاملات ایئرپورٹ کے اوپر نمٹائے گئے، تو یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ انہیں پرائم منسٹر کا پروٹوکول دیا جا رہا ہے. اور اگر قبل از وقت ان کے بارے میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ وہ پرائم منسٹر بنیں گے تو پھر الیکشن میں لوگوں کی دلچسپی ختم ہو جائے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی صورتحال کراچی میں ہے، یہی صورتحال سندھ کے اربن ایریاز میں. سندھ کے اربن ایریاز کے اندر نہ صرف یہ کہ الیکشن کے نتائج کا قبل از وقت اعلان کیا جا رہا ہے، بار بار لوگوں کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے، پیغامات دیے جا رہے ہیں کہ فلاں کو اتنی سیٹیں اور فلاں کو اتنی سیٹیں. یہ سب سلسلے بند ہونے چاہیے، اس لیے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ الیکشن پہ سے لوگوں کا اعتبار ختم کرنا چاہتے ہیں.
عوام کی جو پارٹیسپیشن ہے، عوام کا جو ایک اعتماد ہے کہ وہ کرپٹ لوگوں کا، ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہونے والے افراد کا، اس پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے والوں کا یا پاکستان کے عوام کے مفادات کا سودا کرنے والوں کا احتساب کر سکتے ہیں اس ووٹ کے ذریعے، یہ ان کا اعتماد ختم ہو جائے گا، اعتماد مجروح ہوگا، اور پھر یہی تاثر قائم ہوگا کہ وہ قوتیں جو الیکشن کو پسند نہیں کرتی وہ فیصلے کر کے سر پہ مسلط کرنا چاہتی ہیں۔ پاکستان کے عوام کے اس اعتماد کو ختم نہیں ہونا چاہیے۔ الیکشن کمیشن اس معاملے کو سیریسلی لے۔ میری پارٹی کے لوگوں کو باقاعدہ پرائیویٹ نمبر سے، آپ پرائیویٹ نمبر ظاہر ایک عام آدمی یوز نہیں کرتا، پرائیویٹ نمبروں سے فون کر کے کہا جا رہا ہے فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں جگہ چلے جاؤ۔ یہ سلسلے ختم ہونے چاہیے۔ سیاسی معاملات کے اندر ہر ادارے کا، ہر شخص کا ملوث ہونا یہ کوئی بہتر عمل نہیں ہے، اس سے نقصان ہوگا۔ کہ الیکشن کمیشن اس معاملے کو سیریسلی لے اور فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کو یقینی بنائے۔ مہاجر قومی موومنٹ کی جو سیاسی سرگرمیوں پر بار بار روک لگائی جا رہی ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔ مہاجر قومی موومنٹ ایک باقاعدہ آئین کے جو تقاضے ہیں وہ پورا کر کے ایک رجسٹرڈ جماعت ہے الیکشن کمیشن کے اندر، اور رجسٹرڈ جماعت ہونے کے ناطے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر خدا نہ کرے یہ پاکستان کے مفادات کے خلاف ہوتی، اگر یہ پاکستان کے آئین کے خلاف ہوتی تو الیکشن کمیشن ہمیں رجسٹرڈ ہی نہیں کرتا ایک پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے۔ اگر آئین اور قانون کے اندر ہماری رجسٹریشن کی گنجائش تھی تو اس کو آئین اور قانون سے ہٹ کے کوئی اور طاقتیں ختم کرنا چاہیں کہ یہ لفظ مہاجر پسند نہیں ہے، تو کسی کی پسند ناپسند کے اوپر ہم اپنے فیصلے تبدیل نہیں کر سکتے۔ میں آپ سب حضرات کے سامنے، آپ سب حضرات کے ذریعے سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس لفظ سے اس قوم کو، اس ملک کو قطن نقصان نہیں پہنچ سکتا، لیکن آپ عوام کے ووٹ کو، اس کی قدر و قیمت ختم کر کے اس کو خاک میں ملا کر اگر خود فیصلے کریں گے تو یہ عمل لسانیت سے زیادہ نقصان دہ اس ملک کے لیے ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لسانیت سے ظاہر ہے کہ میں اپنے لوگوں سے محبت کا اظہار تو ضرور کر سکتا ہوں، لیکن میں نے کبھی کسی کے خلاف نفرت کا اظہار نہیں کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مہاجر قومی موومنٹ وہ واحد جماعت ہے کہ جو سنجیدگی کے ساتھ اس شہر کے اندر رہنے والی تمام قومیتوں کو ساتھ ملا کر اس شہر کی بھلائی کے لیے، اس ملک کی بھلائی کے لیے بہت بہتر انداز میں کام کر سکتی ہے۔ مہاجر قومی موومنٹ کے پاس وہ منصوبے ہیں، وہ پروگرامز ہیں جس کے ذریعے اس کراچی کے اندر ہم اتنی بڑی بڑی تبدیلیاں لا سکتے ہیں تمام قومیتوں کو ساتھ لے کر کہ جو پورے پاکستان کی معیشت کے اندر ایک انقلاب برپا کر سکتی ہے۔ اس کراچی شہر کے اندر کرائم ریٹ کو آپ صفر کر سکتے ہیں، اس کراچی شہر کو آپ ایک نیا شہر بنا سکتے ہیں۔ ہم روزانہ یہ سنتے ہیں کہ $25 بلین اس ملک میں آنے والا ہے۔ مجھے بتائیے کہ انڈسٹریل سٹی کے علاوہ تو کہیں کوئی انویسٹمنٹ آنے والی نہیں ہے، اور اس انڈسٹریل سٹی کا بوسیدہ انفراسٹرکچر، اس انڈسٹریل سٹی کا لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے، کیا وہ اس بات کی کسی صنعت کار کو، کسی انویسٹر کو اجازت دے گی کہ وہ یہاں کے انویسٹمنٹ کرے؟ آپ کے اپنے مقامی صنعت کار اور مقامی جو سرمایہ کار ہیں وہ یہاں سے سرمایہ منتقل کر رہے ہیں یہاں کے بوسیدہ انفراسٹرکچر کی وجہ سے، یہاں کی لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہونے کی وجہ سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مہاجر قومی موومنٹ کو دیوار سے لگانے کی بجائے، مہاجر قومی موومنٹ ایک عام سیاسی پارٹی ہے، اس کو بھی مواقع ملنے چاہیے۔ وہ اس شہر کے لیے کام کرنا چاہتی ہے، اس ملک کے لیے کام کرنا چاہتی ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ مجھ سے منافقت کے لیے کہا جاتا ہے اور میں منافقت کرنے کو تیار نہیں، اس کے علاوہ اور میرا کوئی قصور مجھے نظر نہیں آتا۔ رافی بھائی، ڈائریکٹلی مجھے نہیں کہا گیا، لیکن میرے لوگوں کے اوپر دباؤ ہے، اور میں نے آپ سے کہا کہ یہاں آنے والے یعنی ویلاگرز اور یوٹیوبرز تک کو کہا گیا کہ جی آپ وہاں کیوں گئے تھے۔ یار کوئی طریقہ نہیں ہے، مطلب اس گھٹن کی فضا کے اندر کون سی پالیٹکس کروانا چاہتے ہو، اس گھٹن کی فضا کے اندر کون سا الیکشن کروانا چاہتے ہو؟ اس کا نقصان ہو رہا ہے، فائدہ نہیں ہو رہا۔ کچھ ویلاگرز تھے، کچھ یوٹیوبرز تھے جو کامران ٹیسوری صاحب نے اپنے ہاں بلایا وہ وہاں پر بھی گئے، متحدہ نے بلایا وہ وہاں پر بھی گئے۔ ہم نے کہا بھائی ہمارے ہاں بھی ایک کپ چائے پی لیجئے، وہ یہاں پر بھی تشریف لائے، ان کے ہم احسان مند ہیں، ان کے شکر گزار ہیں۔ لیکن جب وہ یہاں آئے تو جو گورنمنٹ کے لوگوں نے ان کے ساتھ رویہ رکھا، وہ چلیں ہم
سمجھ سکتے ہیں کہ ان سے کہا گیا کہ بھئی یہ لسانی پالیٹکس جو ہے وہ ریاست کے خلاف ہے اور آپ وہاں نہ جائیں. نہیں بات کرنی چاہیے. جو لوگ قومی دھاری کی سیاست کرتے ہیں ان کا کون سا عمل ایسا ہے کہ جس کو آپ یہ کہیں کہ وہ قومی سیاست کر رہے ہیں؟ جب ضرورت پڑتی ہے، وہ نواز شریف نے بھی پنجاب کی پگنو لگ گیا داغ کے نعرے لگائے تھے، اور جب ضرورت پڑتی ہے سندھو دیش کا کارڈ استعمال کر لیا جاتا ہے. مہاجر قومی موومنٹ منافقت نہیں کرنا چاہتی، جس کی وجہ سے آج تک مشکلات کو فیس کرتی رہی ہے، اپنے اسٹانس سے نہیں ہٹی. ہمارے الیکشن کے نتائج ہم سے اسنیچ کیے گئے صرف سزا دینے کے لیے. عوام جانتے ہیں، اور سرکاری اداروں نے جو کچھ کیا وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ وہ لوگ جو 2013 تک، یعنی 2007 میں الطاف حسین صاحب نے انڈیا میں اس ملک کے خلاف جی بھر کے زہر افشانی کی، بھارتی حکومت سے مدد تک مانگی، اور جو انڈیا میں سفیر صاحب تھے وہ اس تقریب سے اٹھ کے چلے گئے شرما کے کہ یہ پاکستان کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں اور میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں. 2007 میں یہ تقریر ہو رہی ہے، اور جن لوگوں نے بلا کر میرے بارے میں جو الفاظ ادا کیے وہ میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. مجھے دکھ ہے اس بات کا کہ ان سے کہا گیا کہ تم ملک دشمنوں کے ہاں چائے پینے گئے تھے. آفاق احمد کا ریکارڈ ہے کہ آفاق احمد نہ کبھی کسی ملک دشمنی میں ملوث رہا اور نہ کبھی اس ملک سے راہ فرار اختیار کی. آفاق احمد کوئی کام پوشیدہ نہیں کرتا. آفاق احمد جو کچھ کہتا ہے، جو کچھ کرتا ہے، چاہے اس کے نتائج کسی کو برے لگنے کی وجہ سے خراب نکلیں، چاہے لوگ مجھ سے ناراض ہوں، چاہے وہ لوگ مجھ سے دشمنی کریں، میں نے کبھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھی. میرے بارے میں یا میری پارٹی کے بارے میں کہا گیا کہ ملک دشمنوں کے ہاں چائے پینے چلے گئے. میں ادب سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ بات کی وہ الطاف حسین کے وکیل ہوا کرتے تھے ٹی وی پر بیٹھ کر 2007 میں جب الطاف حسین نے زہر افشانی کی تھی. اور جن لوگوں نے یہ بات کی وہ لوگ 2007 سے لے کر 2005 سے لے کر 2010 تک بلدیاتی اختیارات کو انجوائے کرتے رہے سٹی ناظم کی حیثیت سے. اور جن لوگوں نے یہ بات کی، مجھے شرم آتی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ وہ لوگ 2013 تک الطاف حسین کے ایسے وفادار تھے کہ ملک دشمنی کے باوجود انہوں نے سیاسی قائدین کو ٹی وی پر بیٹھ کر گالیاں دیں اور کہا کہ ہمارے قائد کو اگر کسی نے کچھ کہا ہم گریبان سے پکڑ لیں گے، ہم مار دیں گے، ہم یہ کر دیں گے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ملک دشمنی کی تو سپورٹ آپ لوگ کرتے رہے ہو. آفاق نے تو جب الطاف حسین سے اختلاف کیا یہ ضرور کہا کہ الطاف سے میرا ذاتی اختلاف کوئی نہیں ہے، میں نے کبھی اس کی شخصیت کے اوپر، ذات کے اوپر بات نہیں کی، لیکن میں نے یہ ضرور کہا کہ الطاف حسین مہاجر پالیٹکس کے اوپر واپس آئیں اور پاکستان کے جغرافیے میں رہ کر، پاکستان کے اندر رہ کر پاکستان کے عوام اور مہاجر عوام کے لیے حقوق کے حصول کے لیے پالیٹکس کریں. میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں. میں نے یہ بات کیوں کہی اور یہ لفظ میں نے ساتھ میں کیوں جوڑا کہ پاکستان کے جغرافیے میں رہ کر مہاجر حقوق کے حصول کی جدوجہد کریں. میرا کبھی کوئی انسٹانس، کبھی کوئی میرا بیان، کبھی کوئی میری ایکٹیویٹی اس ملک کے خلاف نہیں ہے. میں کبھی کسی کے دباؤ کے اندر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانے والوں میں سے نہیں ہوں کہ میں کسی کی شکل دیکھ کر یا کسی کے میں دباؤ میں آگے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاؤں. میرا کوئی عمل پاکستان کے خلاف نہیں ہے. لیکن وہ لوگ جو پاکستان کے خلاف زہر افشانی کے بعد 2013 تک الطاف کی وفاداری کرتے رہے اور وکالت کرتے رہے ٹی وی پہ بیٹھ کر، آج بچوں کی طرح وہ کہتے ہیں ملک دشمنوں کے چائے پینے گئے تھے. اپنے گریبانوں میں جھانک کر شرم سے مر جانا چاہیے ایسے لوگوں کو کہ جنہوں نے ملک کے خلاف سازشوں کی پرورش کی. باقاعدہ الطاف حسین کی 2013 تک وکالت کی. 2013 میں عامر معافی مانگ کے جب گئے تو انہوں نے وفاداری نبھانے کے لیے کچھ لوگوں کو جوتے بھی مارے. سب کو پتہ ہے کہ تم نے جو کرپشن کا پیسہ ہے وہ دو.
اور کرپشن کے کچھ پیسے دینے کے بعد باقاعدہ یہاں سے راہ فرار اختیار کی تھی کہ باقی پیسے ہم آپ کو جلد ادا کر دیں گے. اور یہاں سے ملیشیا میں نہیں گیا تھا, کوئی اور گیا تھا. تو کون لوگ گئے تھے اور کیوں گئے تھے اس پاکستان کو چھوڑ کر؟ اور پاکستان کو چھوڑ کر جب گئے تھے اس دن تک الطاف حسین کے وفادار تھے. کس کے پاس جانے کے بعد آپ اپنے آپ کو محب وطن کہہ رہے ہو؟ میں کسی کی حب الوطنی پہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ میں نے غلطی سے یہ کہہ دیا کہ اپنے آپ کو محب وطن کیوں کہہ رہے ہو. انسان کبھی بھی محب وطن بن سکتا ہے, لیکن آپ کسی اور کو یہ کہو کہ فلاں کے یہاں گئے تھے ملک دشمنوں کے یہاں, یہ رویہ ختم ہونا چاہیے. ورنہ مہاجر قومی موومنٹ بہت محتاط پالیٹکس کرتی رہی ہے, کبھی کسی کے خلاف کوئی بات کرنے کی کوشش نہیں کی. اصولوں پر اختلاف میں نے ضرور اس کا اظہار کیا, لیکن اگر اس قسم کے الزامات لگا کر صحافیوں سے ڈائریکٹ بات کی جائے گی تو ساری ریکارڈنگ لوگوں کے پاس موجود ہے, جس میں الطاف کی بغل میں گھس گھس کے تصویریں کون بنواتا تھا, الطاف حسین سر پہ ہاتھ پھیر کے اپنا بیٹا کس کو کہتا تھا, اور الطاف حسین کی خاطر لوگوں کو مارنے کی دھمکیاں ٹی وی پر بیٹھ کر کون دیتا تھا. اس وقت کیا الطاف حسین کی ملک دشمن سرگرمیاں ان کے علم میں نہیں تھیں؟ اور میں بعض اوقات ازرائے تفنن لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو لوگ آج وفادار بن کے اور یہ کہتے ہیں ہم نے الطاف کے اس مت کو توڑ دیا, 91 اور 92 میں اس شہر کے اندر حکم کی دیر ہوتی تھی اور انسان کو قتل کر دیا جاتا تھا. آفاق احمد کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ محب وطن ہے. آفاق احمد کسی کے خوف کے مارے کبھی پاکستان زندہ باد کے نعرے نہیں لگائے گا, یہ لکھ لو. آفاق احمد جو کام کرتا ہے دل سے کرتا ہے اور کھلے عام کرتا ہے, چھپ کے نہیں کرتا کہ کسی کو بلا کے یہ کہا جائے کہ وہاں کیوں گئے تھے اور وہاں پہ ملک دشمنوں کے ہاں چائے پی کر آئے. مجھے ملک دشمنی کے سرٹیفکیٹ کوئی جاری کرے تو بھی مجھے پرواہ نہیں ہے, اور میں کبھی یہ ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ میں کسی کے پاؤں پکڑ کر حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ حاصل کروں. میرے خون کے اندر اس ملک سے محبت ہے, کسی کے خوف کی وجہ سے نہیں ہے. دیکھیے جو اس شہر کی فضا ہے, میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ مسنگ پرسن 6 سال 8 سال کے بعد کسی کے کہنے پر برآمد ہو گئے, تو ظاہر ہے کہ لاڈلوں کے کہنے پر گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لاڈلوں کے کہنے پر جب گرفتاریاں ہو رہی ہیں تو لوگوں نے تحفظ حاصل کرنے کے لیے ایک ایسی جماعت جو گورنمنٹ میں رہی ہے اور آئندہ بھی گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں ہے, تو لوگوں نے جوائن کیا. لیکن میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی نے مہاجر عوام کے لیے کبھی کچھ کیا نہیں ہے, اور پیپلز پارٹی نے مہاجر عوام کے جو جائز حقوق تھے ان پر بھی جعلی ڈومیسائل اور شناختی کارڈ بنا کر ان پر بھی قبضہ کیا ہے. دادو اور لاڑکانہ میں پولیس والے بھرتی کر کے آن ڈیپوٹیشن کراچی بھیج دیا ہے. تو پیپلز پارٹی کو جوائن کر کے پیپلز پارٹی کے موقف کی حمایت کرنے کی بجائے ایسے افراد کو گھر بیٹھ جانا چاہیے تھا, پیپلز پارٹی کو جوائن نہیں کرنا چاہیے تھا. میری رائے یہ ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ تحفظ حاصل کرنے کی خاطر گئے ہوں. میں نے الطاف صاحب سے جو اختلاف کیا تھا وہ بھی اسی بنیاد پہ کیا تھا, اور میرا اصولی اختلاف تھا. اور میں اگر حکومت کے لوگ بات کرتے ہیں تو میں نے ان کو بھی سمجھایا ہے کہ یار علاقائی شناخت جو ہے وہ اس سے آپ کیوں پریشان ہوتے ہو, اور اگر علاقائی شناخت آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط ہے, دیکھیے یہ لگے کہ آفاق غلط ہے تو سمجھ میں آتا ہے, یہ لگے کہ الطاف غلط ہے سمجھ میں آتا ہے, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ مہاجر لفظ قابل قبول نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ مجھے یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ پنجابی کا لفظ تمہارے لیے قابل قبول کیسے ہو سکتا ہے, سندھی کا لفظ تمہارے لیے قابل قبول کیسے ہو سکتا ہے, بلوچی کا لفظ تمہارے لیے قابل قبول کیسے ہو سکتا ہے. اور اگر یہ سب چیزیں یعنی لسانیت یا علاقائی نام برا ہے تو میں نے کہا تھا کہ یہ 1 یونٹ آپ بنا دو. آپ نے یہ 1 یونٹ ختم کیا مشرقی پاکستان کے الگ ہونے کے بعد, آپ 1 یونٹ دوبارہ سے بحال کر دیجئے. آپ یہاں پہ صوبے ختم کر دیجئے, علاقائی زبانوں کو جو آپ مطلب خود ترقی دے رہے ہوتے ہیں ختم کر دیجئے آپ, ہم بھی اپنی بات کرنا ختم کر دیں گے.